يا جنة يا دار النعيم يا جنة يا دار الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ہم میں سے ہر ایک روزانہ کئی راستوں کو طے کر کے اپنی منزل تک پہنچتا ہے اور وہاں پرسکون زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک ایسے راستے پر گامزن ہیں کہ ہمیں اس راستے کو عبور کر کے، اس راستے کو پار کر کے اپنی حقیقی منزل تک پہنچنا ہے، اور وہ منزل کیا ہے؟ اللہ پاک کی بنائی ہوئی جنت۔ جی ہاں ایف جین چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم تذکرہ کریں گے کہ آخر جنت کے راستے کیا ہے، کون سے راستے ہیں کہ جو جنت میں پہنچانے والے ہیں، کون سے اعمال ہیں کہ جو داخلے جنت کروانے والے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے جنت کا راستہ۔ تو اس پروگرام میں آپ نے اول تاخیر شریک رہنا ہے، اور نہ صرف آپ نے اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے، نہ صرف آپ کو یہ پروگرام دیکھنا ہے، بلکہ اس کی دعوت عام کر کے دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی دکھانے کی کوشش کرنی ہے۔ پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ شوق و محبت کے ساتھ ایک بار میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جنت کا راستہ، اور آج کا ٹاپک کہہ لیں، اور آج کا جو راستہ جو جنت تک پہنچانے والا ہے، یوں کہہ لیں، وہ کیا ہے؟ جی ہاں، آج انشاءاللہ الکریم آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے علم دین کے فضائل۔ ایف جین چینل کے ناظرین، علم دین جنت تک پہنچانے کے لیے وہ اہم راستہ ہے کہ سبحان اللہ، بندہ علم دین حاصل کرتا ہے اور جنت تک پہنچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس پروگرام کی تھیم کچھ یوں ہوں گی کہ ہم سب سے پہلے قرآن کریم فرقان حمید سے آپ کی خدمت میں چند علم دین کے فضائل رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد چند احادیث طیبہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اقوال بزرگان دین بھی علم دین سے ریلیٹڈ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایف جین چینل کے ناظرین، علم ہی وہ شے ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ جی ہاں، علم انسان کو ہر حال میں سنبھالتا ہے۔ یہی وہ علم ہے کہ جب بندہ گر جائے تو یہی علم اس کو اٹھا دیتا ہے۔ اندھیروں میں انسان کے لیے ایک بہترین روشنی کا سامان پیدا کرتا ہے، اور آپ نے یقیناً کئی بار سنا ہوگا العلم النور، یعنی علم نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر چلتے ہیں آگے، اور قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ علم دین کے فضائل کیا ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر علم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں گواہی کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے گواہی کی ابتدا اپنی ذات مقدس سے فرمائی، پھر دوسرے درجے میں ملائکہ، اور تیسرے درجے میں اہل علم کا ذکر فرمایا۔ ایف جین چینل کے ناظرین، یاد رکھے، علم ہی وہ شے ہے کہ جس کو حاصل کر کے یا جس کے ذریعے بندہ معرفت الہی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یقیناً جو علم میں جتنا زیادہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، علم دین کو جتنا حاصل کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت
حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو علم دین کی فضیلت کے لیے یہی ایک آیت کریمہ کافی ہے، لیکن آئیے ہم حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے انشاءاللہ الکریم مزید آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ مزید اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ ایفجین چینل کے ناظرین، جب آپ نے قرآن کریم کو پڑھا ہوگا اور ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہوں گی اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہوں گی، تو آپ جانتے ہوں گے کہ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے کئی چیزوں کی مثالیں دے کر اپنے بندوں کو ڈرایا ہے، اپنے بندوں کو سمجھایا ہے، اپنے بندوں کو سکھایا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جو مثال بیان کرتے ہیں انہیں وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اور ہاں، اللہ تبارک و تعالی مزید ارشاد فرماتا ہے اور حق ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ ایفجین چینل کے ناظرین، علم بندے کو رب سے ڈراتا ہے، اور آپ سوچیں کہ بندہ رب سے ڈرے گا تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں، جب بندہ کسی سے دنیا میں ڈرتا ہے نا تو اس چیز سے دور ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ جانور سے ڈرتے ہیں، سب کے الگ الگ جانور ہیں ڈرنے کے لیے۔ جو جس چیز سے ڈرتا ہے، جس جانور سے ڈرتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کسی انسان سے ڈرتا ہے تو اس انسان سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا داروں کا خوف یا دنیاوی چیزوں کا خوف ہے جو بندے کو بندے سے دور کر دیتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو چیزوں کو چیزوں سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کا خوف ایسا ہے کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے مزید قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک سے حقیقی معنوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو جو چاہتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے قرب نصیب ہو جائے، مزید اللہ کے قریب ہو جائے، تو وہ اللہ سے ڈرے۔ اور اللہ سے ڈرنے کے لیے علم دین بہت ضروری ہے۔ یعنی خوف کا معنی کئی ایک معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ متقی ہو جائے، اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے کاموں میں لگا رہے، نافرمانی سے بچا رہے۔ انشاءاللہ جب تقوی والا ٹاپک ہوگا تو اس کو تفصیل سے ہم بیان کریں گے۔ یہاں بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ جس کا جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ خوف الہی میں بڑھتا رہے گا۔ آئیے چلتے ہیں مزید ایک اور آیت کریمہ کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالی علم کی فضیلت کیا بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سبحان اللہ، فرماتا ہے اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ کیا بات ہے علم والوں کی، اور کیا بات ہے علم دین کی، کہ جو علم دین حاصل کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ جی ہاں، علم دنیا میں بھی اور آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ علم دین حاصل کرنے لگتا ہے نا، ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ علم دین حاصل کر رہا ہوتا ہے کئی ایک تکالیفوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ پاک کی رضا کے لیے اگر وہ علم دین حاصل کر لیتا ہے، اللہ پاک دنیا داروں کے نزدیک یعنی اہل دنیا کے نزدیک اور آخرت میں اہل آخرت کے نزدیک اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ایفجین چینل کے ناظرین، دنیا میں اگر کوئی کسی کی عزت کو تھوڑا سا بڑھا دے تو بندہ پھولے نہ سماتا ہے کہ جناب اس فلاں بندے نے میرا نام لے لیا، اس فلاں بندے نے مجھے فلاں منصب دے دیا، یا کبھی جناب کسی مشہور شخص نے اگر کوئی ایسی تعریفی کلمات کہہ لیے کہ جس کی وجہ سے اس بندے کی عزت بڑھ گئی تو بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ عزت گرنے میں چند لمحے نہیں لگتے نا۔ دنیا دار اگر دنیا دار کے درجات بلند کریں، اس کے منصب کو بڑھا دے، اس کی عزت کو بڑھا دے، تو وہ لمحے بھر میں ختم بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس کے درجات کو رب بلند فرمائے اس کو کون گھٹا سکتا ہے، اس کو کون گرا سکتا ہے؟ تو وہ درجات بلند کیسے ہوں گے؟ اس کا ایک سبب علم دین حاصل کرنا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ارشاد فرماتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔
کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ اب اپنے آپ سے بھی سوال کیجئے کہ کیا جاننے والے یعنی جو علم والے ہیں اور جو نہیں جاننے والے ہیں، جو نہیں جانتے، جو علم نہیں رکھتے، کیا وہ برابر ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بے باک ہوتے ہیں کہ جو علم دین حاصل نہیں کرتے، علم نہیں سیکھتے، لیکن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے۔ تو آئیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ اپنے آپ کو جواب دیجئے اور اپنے آپ سے پوچھئے، جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں سوالات کر رہا ہوں، آپ کا جواب ہاں میں ہے یا نہ میں ہے؟ اگر آپ ہاں میں کہہ رہے ہو تب بھی ایک بار غور کر لیجئے گا، اور اگر آپ کا جواب نہ میں ہو تب بھی آپ غور کیجئے گا اور اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے علم دین سے قریب لانے کی کوشش کیجئے گا۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب مجھے بہت کچھ آتا ہے، تو ایسے لوگوں سے میں چند سوالات کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو بہت کچھ آتا ہے تو آپ سے سوال ہے، آپ بتائیے کیا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارے عقیدے کیا ہیں وہ آتے ہیں؟ ہاں یا نہ؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں ہاں، مرحبا، صد مرحبا، آپ کو مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کیا عقیدے ہونے چاہیے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ کو مبارک ہو۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، یہ آپ جاننے میں کامیاب ہو گئے۔ اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنے لگا ہوں، اور وہ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے عقیدے کیا ہونے چاہیے؟ کیا وہ جانتے ہیں؟ میری مراد یہ ہے کہ نبی کیا ہوتا ہے، نبی کا بھیجنے کا مقصد کیا ہے، ان کے متعلق مزید ہمارے عقیدے کیا ہیں، ان کے علم کے متعلق کیا ہے، جب یہ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی حیات کے متعلق کیا ہے، ان کے پاس کیا طاقت اور قوت ہوتی ہے، کیا اختیارات ہوتے ہیں، کیا یہ عقیدے آپ نے سیکھ لیے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ کو پھر ایک مرتبہ مبارک ہو، لیکن اگر آپ کا جواب نہ میں ہے تو پھر بھی آپ کہیں گے کہ جناب مجھے سب کچھ آتا ہے، ہمیں سیکھنے کی حاجت ہے۔ اچھا، تیسرا سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں جس کا جواب آپ نے پھر دیانتداری کے ساتھ اپنے آپ کو دینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو فرشتوں کے متعلق علم ہے، کہ فرشتوں کے متعلق ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے؟ اگر مزید میں سوالات آپ سے کرتا چلا جاؤں کہ کیا آپ کو علم ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، مزید میں آپ سے پوچھوں آپ بتائیں کہ نماز کے احکام کیا ہے، نماز پڑھی کیسے جاتی ہے، نماز پڑھی کیسے جاتی ہے، سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہوتا ہے، نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہے، اس کے مفسدات کیا ہے، اس کے مکروہات کیا ہیں، مکروہات میں بھی پھر دو کیٹیگری ہو جاتی ہے، مکروہات تحریمہ کیا ہے، مکروہات تنزیہہ کیا ہے، کیا آپ یہ جانتے ہیں؟ کئی لوگ ہو سکتا ہے کہ یہ اصطلاحات ہی پہلی مرتبہ سن رہے ہو کہ بھائی یہ مکروہات کیا ہوتا ہے، کس چیز کا یہ نام ہے، کس چڑیا کا یہ نام ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی چڑیا کا نام نہیں ہے، مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز کو۔ اب مکروہ تحریمی اگر ہوا ہے تو یہاں پر نماز کے مسائل کچھ اور ہو جاتے ہیں، اور اگر تنزیہی ہے تو اس کے مسائل کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جہان بھر کی چیزوں کو سیکھ لیا، کیا آپ نے نماز کے مسائل سیکھے؟ پھر میں رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان آپ کو سنانے لگا ہوں، آپ بتائیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور جو انجان ہیں وہ برابر ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہے۔ تو علم دین سیکھنا نہیں ہے اور اپنے آپ کو جناب سیکھے ہووں میں شامل کرنے کی کوشش کرنا ہے اور کہنا ہے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے۔ صرف میں آپ کو احساس دلانے کی ایف جین چینل کے ناظرین کوشش کر رہا ہوں، اور بتا رہا ہوں کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے، اور بتا رہا ہوں کہ اس راستے کے ذریعے ہمیں جنت تک پہنچنا ہے، جو ہمارا پروگرام ہے جنت کا راستہ۔ تو آئیے چند سوالات اور کر لیتا ہوں اپنے آپ سے، آپ پوچھئے اور جواب دیجئے۔ نماز کے متعلق میں نے سوالات کی کہ کیا نماز پڑھنا ہمیں آتی ہے، اگر نہیں تو سیکھ لیجئے۔ اگر نماز سے پہلے ہم سبجیکٹ دیکھیں تو طہارت کا آتا ہے، کیا طہارت کے مسائل ہمیں یاد ہیں؟ ناپاکی کے مسائل ہمیں یاد ہیں؟ نجاست کسے کہتے ہیں؟ نجاست خفیفہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ کیا ہے؟ ان کے احکام جو ہوتے ہیں ان کے احکام کیا ہیں؟ کیا ہمیں یہ یاد ہے؟ چلیں یہ عبادات کا معاملہ، اگر مزید اس کو طول کی طرف لے جائے، مزید سوالات کی طرف جائیں تو روزوں کے متعلق کیا ہمیں احکام یاد ہیں؟ کیا زکوٰۃ کے مسائل ہم نے سن لیے ہیں، ہم نے سیکھ لیے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یہ تو معاملہ تھا عبادات کا،
لیکن ایک بہت بڑا پارٹ معاملات کا بھی ہے۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہیں اور بندہ زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے لوگوں سے اپنے معاملات کو کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب معاملات جب لوگوں کے ساتھ میں ہونے ہیں، زندگی گزر بسر کرنے کے لیے ہمیں معاملات کرنے ہی ہیں، تو کیا ہم نے لوگوں کے ساتھ کیے جانے والے معاملات کے متعلق علم سیکھ لیا ہے؟ فار ایگزامپل، آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں یا آپ جاب کرتے ہیں، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس کو کرنے کے متعلق کسی بھی سنی صحیح العقیدہ مفتی صاحب سے پوچھا ہے کہ میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، اس کے متعلق میرے لیے کیا احکام ہیں؟ اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو ایک مرتبہ پھر آپ کو صد مرحبا، اور اگر آپ نے نہیں پوچھا ہے، نہیں سیکھا ہے، تو آپ غور کر لیں کہ پھر آپ کیا کر رہے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح کی ہم مسٹیک کر جاتے ہیں، اس طرح کی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ ہمارا رزق ہی حرام ہو جاتا ہے۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم علم دین حاصل کریں گے، اور علم دین کے اس بہترین راستے کے ذریعے اللہ پاک کی بنائی ہوئی جنت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ بندہ علم دین حاصل کرتا ہے، اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، اپنے آپ کو نیک بنا لیتا ہے، پرہیزگار بنا لیتا ہے، متقی بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو پامال نہیں کرتا، اس کی رضا حاصل کر کے بالآخر بندہ داخل جنت ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ چند آیت کریمہ آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے۔ اب آئیے میں احادیث پاک کی روشنی میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ علم دین کیا ہے۔ سب سے پہلی حدیث پاک جس کے راوی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنتی صحابی ہے، کاتب وحی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اس امت کا معاملہ ہمیشہ درست رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ بڑی خوشخبری کی بات ہے، بڑی پیاری بات ہے ہمارے لیے کہ اگر ہمیں علم دین سیکھنے کی سعادت مل رہی ہے، مطلب میرا رب ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما رہا ہے۔ تو جس کو علم دین سیکھنے کی توفیق ملی ہوئی ہے وہ اللہ پاک کا اس بات پر بھی شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ آئیے دوسری حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے راوی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تھوڑا علم زیادہ عبادت سے بہتر ہے۔ سنیے گا، تھوڑا علم زیادہ عبادت سے بہتر ہے، اور انسان کے فقیہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی کافی ہے، اور انسان کے جاہل ہونے کے لیے اپنی رائے کو پسند کرنا ہی کافی ہے۔ چند احادیث میں آپ کی خدمت میں اور پیش کرتا ہوں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے، اور تمہارے دین کا بہترین عمل تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ اب جو میں روایت سنانے لگا ہوں نا ایف جین چینل کے ناظرین، آپ کو مزہ آ جائے گا اور آپ کہیں گے کہ علم دین، کیا علم دین ہے، کیا بہار علم دین کی۔ علم دین بندے کو کیا کیا نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے، علم دین بندے کے مقام کو کتنا اعلیٰ کر دیتا ہے۔ آپ سنیے، اس کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھنا خشیت، اسے تلاش کرنا عبادت، اس کی تکرار کرنا تسبیح، اور لا علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، اور اسے اہل پہ خرچ کرنا قربت یعنی نیکی ہے، کیونکہ علم حلال اور حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے اور اہل جنت کے راستے کا نشان ہے۔ جی ہاں، اہل جنت کے راستے کا نشان ہے۔
علم دین بندے کو جنت کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے۔ مزید سنیے، اور وحشت میں باعث تسکین ہے، اور سفر میں ہم نشین ہے، اور تنہائی کا ساتھی ہے، اور تنگ دستی اور خوشحالی میں رہنما ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، اور دوستوں کے نزدیک زینت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے قوموں کو بلندی اور برتری عطا فرما کر بھلائی کے معاملے میں قائد اور امام بنا دیتا ہے۔ پھر اس کے نشانات اور افعال کی پیروی کی جاتی ہے، اور ان کی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، اور ملائکہ ان کی دوستی میں رغبت کرتے ہیں اور ان کو اپنے پروں سے چھوتے ہیں، اور ان کے لیے ہر خشک و تر چیز اور سمندر کی مچھلیاں اور جاندار، خشکی کے درندے اور چوپائے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ علم جہالت کے مقابلے میں دلوں کی زندگی ہے، اور تاریکیوں کے مقابلے میں آنکھوں کا نور ہے۔ علم کے ذریعے بندہ اخیار یعنی اولیاء کی منازل کو پا لیتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں بلند مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، اور علم میں غور و فکر کرنا روزوں کے برابر ہے، اور اسے سیکھنا سکھانا نماز کے برابر ہے۔ اس کے ذریعے صلہ رحمی کی جاتی ہے، اور اسی سے حلال و حرام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور یہ عمل کا امام ہے، اور عمل اس کے تابع ہے، اور خوش بختوں کو علم کا الہام کیا جاتا ہے، جبکہ بدبختوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایف جین چینل کے ناظرین، اس طویل حدیث پاک میں علم دین کے متعلق کیا بہترین گفتگو فرمائی گئی، اور ایک بات کہ اللہ تبارک و تعالی علم دین کے ذریعے قوموں کو بلندی اور ترقی عطا فرماتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، جو قوم علم دین میں آگے ہوتی ہے، علم دنیا میں آگے ہوتی ہے، وہ ترقی کے زینے طے کرتی چلی جاتی ہے۔ علم انسان کو اور قوم کو بلند و بالا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اگر علم دین بندہ حاصل نہ کرے تو بعض اوقات وہ تنزلی کی طرف جانے لگتا ہے، قوموں کو زوال لگنے لگتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جو قوم علم دین پر اور علم دنیا پر مہارت تامہ رکھتی تھی، اس قوم کا زوال نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن جیسی ہی جو قوم علم دین سے دور ہوئی، یعنی اللہ سے دور ہوئی، مروجہ علوم و فنون سے دور ہوئی، اس قوم کو گرانے میں چند لمحے لگائے جاتے تھے، اور وہ قوم تہس نہس ہو جایا کرتی تھی۔ یعنی اگر آج ہمیں دنیا میں ترقی کرنی ہے، دین میں ترقی کرنی ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو آسان سا راستہ ہے، ہم علم دین حاصل کریں۔ یہ روایتیں سن کر آپ اپنا ذہن بناتے رہیے گا، ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے، اور جنت کے اس راستے کو طے کرتے ہوئے ہمیں اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کی رضا حاصل کرنی ہے، اور ہمیں داخل جنت ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ایف جین چینل کے ناظرین، میں یہاں پر یہ نقطہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی بندہ اچھی صفت سے وابستہ ہو جاتا ہے، یعنی جو موصوف ہوتا ہے، اس اچھی چیز سے جوائن ہونے کے بعد، وابستہ ہونے کے بعد، اس کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے۔ یعنی علم دین کی فضیلت اپنی جگہ ہے۔ اب جو یہ علم دین حاصل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے متعلق بھی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، یعنی اس کے درجات بھی بڑھ جاتے ہیں، اس کے فضائل بھی بڑھ جاتے ہیں، وہ معاشرے کا بہترین فرد بن جاتا ہے۔ میری مراد ہے علم دین حاصل کرنے والے علماء۔ آئیے چند روایتیں سنیے۔ سیدنا سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ اور علماء کی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی۔ ایک روایت جس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس علم کو قبض ہونے سے پہلے حاصل کر لو، اور اس کے قبض ہونے سے مراد اس کا اٹھا لیا جانا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور بیچ کی انگلیاں ملا کر ارشاد فرمایا کہ عالم اور متعلم خیر میں حصہ دار ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ معاشرے کے بہترین افراد میں علماء شامل ہیں، بلکہ میں کہوں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبانی آپ لکھتے ہیں کہ
علماء ہی انسان ہے، عالم ہی انسان ہے۔ جی ہاں، جو علم دین حاصل کر لیتا ہے وہ زندگی کے طور طریقے سیکھ لیتا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، گفتگو کیسے کرنا ہے، معاملات کیسے کرنا ہے، زندگی کے ہر طریقے کو وہ سیکھ لیتا ہے، اور اس طرح وہ معاشرے کا بہترین فرد بن جاتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حق کہا، عالم ہی انسان ہے۔ ہمیں سے ہر ایک کو کوشش ضرور کرنا چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کر کے عالم بن جائیں۔ اس کے لیے بڑا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ جو مروجہ درس نظامی ہے، کہیں 7 سال کا ہے، کہیں 8 سال کا ہے، ہو سکتا ہے کہیں اس سے زیادہ ہو، یہ درس نظامی کر لیجئے۔ دعوت اسلامی انڈیا نے تو بہت آسانی کر دی ہے۔ اگر آپ دعوت اسلامی انڈیا کو قریب سے جانیں یا دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین سے ملاقات کریں تو آپ ایک شعبے کا تعارف ضرور سنیں گے، اسے کہا جاتا ہے جامعات المدینہ۔ العلم النور، العلم النور، علم نور ہے۔ جی ہاں، یہ وہی شعبہ ہے کہ جس سے وابستہ ہو کر آپ درس نظامی کر سکتے ہیں، یعنی عالم بن سکتے ہیں۔ تو جس کے لیے پاسبلٹی ہو وہ عالم کورس ضرور کرے، درس نظامی ضرور کریں۔ بلکہ میں یہ بھی ضرور یہاں پر مشورہ دینا چاہوں گا کہ جو بڑے عمر کے اسلامی بھائی ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی وقت نکال کر درس نظامی کر سکتے ہیں۔ اب تو پارٹ ٹائم کے لیے بھی کلاسز الحمدللہ درس نظامی کی اسٹارٹ ہو چکی ہیں، آپ چاہیں تو اس میں آپ اپنا داخلہ لے لیں اور اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کریں۔ لیکن میں مشورہ یہاں پر یہ بھی دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کو بھی آپ مدرسوں میں داخلہ دلوائیں، ان کو بھی درس نظامی کروائیں۔ یہ علماء سبحان اللہ جو علم کی صفت سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کا اعزاز اتنا بڑھ جاتا ہے کہ قیامت کے دن بھی علماء کا ایک مقام ہوگا، اعلیٰ مقام ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، علم دین حاصل کرنے والے علماء جو عالم کی منزل کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو علم دین حاصل کر کے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو عالم کہا جا سکے، ان کی فضیلت کیسی بڑھ جاتی ہے۔ جی ہاں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو حکم دے گا کہ جنت میں جاؤ۔ جب لوگ جنت میں جانے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی علماء کو روک لے گا۔ علماء کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں کیوں روکا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اکیلے جنت میں نہ جاؤ، بلکہ جو تم سے محبت کرنے والے تھے ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لیتے چلے جاؤ، جو تمہاری خدمت کرنے والے تھے ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لیتے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، علماء یہ شفاعت کروانے کے حقدار ہوں گے۔ قیامت کے دن نہ صرف خود جنت میں جائیں گے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ جو والدین مجھے سن رہے ہیں، آپ بتائیں نا، دنیا کی کون سی ایسی ڈگری ہے، کون سی ایسی تعلیم ہے کہ جس کے متعلق آپ نے یہ سنا ہو کہ یہ ڈگری حاصل کر لینے کے بعد یہ بیٹا میری شفاعت کروائے گا؟ میرا خیال ہے صرف ایک ڈگری یا صرف ایک منصب، ایک مقام ہے، وہ ہے علماء کا۔ یعنی عالم اگر بندہ بن جائے تو اپنے والدین کو ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ آئیے مزید میں احادیث پاک آپ کو سناتا ہوں اور بیان کرتا ہوں کہ علم دین حاصل کرنے والے علماء کا کتنا بلند و بالا مقام ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور بے شک فرشتے طالب العلم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور بے شک زمین و آسمان میں رہنے والے یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں عالم دین کے لیے استغفار کرتی ہے۔ اور سنیے، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی دیگر ستاروں پر، اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ بے شک انبیاء درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ نفوس قدسیہ علیہم السلام تو صرف علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے بڑا حصہ پا لیا۔ جی ہاں ایف جین چینل کے ناظرین، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یعنی جو علم دین حاصل کرتا ہے
گویا وہ انبیاء کی میراث کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور میراث کن کو دی جاتی ہے؟ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی کنبے والے ہوتے ہیں۔ یعنی انبیاء سے قربت پانے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے علم دین حاصل کرنا۔ اب ایک بڑی پیاری حدیث پاک میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ حرام ہے، اور حسد کہتے کسے ہیں؟ کسی سے نعمت کے چھین جانے کی تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ اب یہ حدیث پاک سنیے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد جائز نہیں، حسد جائز نہیں مگر دو آدمیوں سے۔ جی ہاں، یہ حسد دو آدمیوں سے کیا جا سکتا ہے۔ پہلا وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال عطا فرمایا اور اسے حق کے معاملے میں خرچ کرنے پر مقرر کر دیا، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا فرمائی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ مزید گفتگو کرنے سے پہلے یہاں پر یہ وضاحت کرتا چلوں کہ اس حدیث میں حسد سے مراد حسد کی ایک قسم غبطہ مراد ہے، یعنی بندہ اس سے نعمت کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرے، صرف یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، اس کو غبطہ کہا جاتا ہے۔ یعنی FGN چینل کے ناظرین، آپ دیکھیں اور اپنے معاملے پر غور کریں کہ ہم جناب کسی کے پاس مال دیکھتے ہیں تو ہم تمنا کرتے کہ یار اس جیسا مال مجھے بھی مل جائے، اتنا اتنا مال مجھے بھی مل جائے۔ کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھی تو فوراً ہم جناب تمنا کرتے ہیں کہ کاش یہ گاڑی میرے پاس ہوتی۔ کسی کا اچھا بنگلہ دیکھا تو فوراً تمنا ہوتی کہ کاش یہ بنگلہ میرے پاس ہوتا۔ کسی کی لگژری لائف دیکھی تو نیت کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ کاش ایسی لائف اللہ پاک مجھے بھی عطا فرمائے۔ لیکن کیا کسی عالم کو دیکھ کر یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے جیسا علم اسے عطا فرمایا یا جو علم کی دولت سے اسے مالا مال فرمایا، یہ علم دین مجھے بھی مل جائے، میں بھی علم دین حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں اور اس طرح میں جنت کے راستے پر گامزن رہوں اور اللہ پاک کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اگر یہ تمنا نہیں ہے تو تمنا کرنے کی نیت کر لیجئے۔ جب بھی کسی علم والے کو دیکھیں، جب کتابوں کو دیکھیں تو دل میں ایک ایمان والے کے لذت پیدا ہونے لگے، خواہش پیدا ہونے لگے، ایک لالچ پیدا ہونے لگی کہ مجھے بھی علم دین حاصل کرنا ہے اور علم دین سے سرفراز ہونا ہے۔ تو نیت بنتی ہے، علم دین حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم دین کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے وہ کیا کریں؟ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ علم دین سکھانے والے بن جائیں۔ جہاں علم دین حاصل کرنے کی فضیلت ہے وہیں پر علم دین سکھانے کی بھی فضیلت ہے، اور بالکل جو علم دین حاصل کرنے والا جنت کے راستے پر چل کر جنت کو پا لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اسی طرح علم دین سکھانے والا بھی اللہ پاک کی جنت کو حاصل کر لیتا ہے۔ آئیے میں آپ کو چند روایتیں سناتا ہوں جس سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم دین سکھانے والے کا بھی کتنا بڑا مقام ہے، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے فرائض سے متعلق ایک یا دو باتیں یا چار یا پانچ کلمات سیکھیں اور اسے اچھی طرح یاد کر لیں اور پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سننے کے بعد کوئی حدیث نہیں بھولا۔ اسی لیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر روایت کرنے والے صحابہ اکرام میں شامل ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے معلوم ہوا کہ نہ ہمیں علم دین سیکھنا ہے بلکہ ہمیں سکھانے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم سیکھے پھر اپنے اسلامی بھائیوں کو سکھائے۔ تو یہاں میں گزارش کروں گا ان حضرات سے کہ جن کو اللہ پاک نے علم دین کی
नेमत से सरफराज फरमाया है, जो उलमा हैं, जो हाफिज़ कुरान हैं, जो मुअल्लिमीन हैं, जो फ़राइज़ उलूम का इल्म रखने वाले हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अल्लाह पाक ने आपको इल्म दीन की दौलत से सरफराज फरमाया है, तो आप अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई इस नेमत को फैलाएं। इल्म दीन की ज़कात ये है कि उसको फैलाया जाए। जी हाँ, दूसरी चीज़ तो ऐसी है एफजीएन चैनल के नाजरीन कि अगर उसको फैलाया जाए तो वो कम होती है, उसको खर्च किया जाए तो वो कम होती है, लेकिन इल्म दीन सुबहान अल्लाह एक ऐसी चीज़ है कि जिसको जितना ज़्यादा फैलाया जाए उतना फैलती ही चली जाती है, उतनी पुख्तगी इसमें आती ही रहती है। तो मदारिस लगाइए, किताबें पढ़ाइए, अल्लाह तबारक व ताला का पाक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इसकी तालीमात को आम कीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम आपको बेशुमार इसकी बरकतें मिलेगी, और अल्लाह तबारक व ताला ने जो नेमत आपको इल्म दीन की अता फरमाई है, इंशाअल्लाहुल करीम उसके शुक्राने में भी अगर नियत करके आप पढ़ाने की तरकीब फरमाएंगे तो इसका ढेरों ढेर अजर अजीम आपको अता फरमाया जाएगा। दावत इस्लामी इंडिया का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही बड़ा प्यारा दीनी माहौल है। एफजीएन चैनल के नाजरीन, ना सिर्फ आपको सीखने का मौका मिलता है बल्कि सिखाने का भी मौका मिलता है। अगर आप दावत इस्लामी इंडिया के मदनी माहौल के करीब आएँ, अगर आप मदनी काफिलों में सफ़र करें, ना सिर्फ आपको सीखने का मौका मिलेगा बल्कि सिखाने का भी मौका मिलेगा। अगर आप मज़ीद इल्मी सलाहियतें रखते हैं तो कुछ प्रोसेस से गुजरने के बाद आप मुख्तलिफ दीनी शोबाजात में अपनी खिदमात को अंजाम भी दे सकते हैं। तो आखिर में प्रोग्राम की गुजारिश करूँगा, दावत इस्लामी इंडिया के दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। इंशाअल्लाहुल करीम ये दीनी माहौल इल्म दीन के फैज़ान से माला माल है, इल्म दीन के फैज़ान से भरा हुआ है। जिस भी शोबे में आप जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम इल्म दीन का फैज़ान हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और मैंने अर्ज़ किया, यही जन्नत का रास्ता है, यही इल्म दीन इंशाअल्लाहुल करीम हमें दाखिल जन्नत कराएगा, और कई सारे अमाल करके इस इल्म दीन की रोशनी के तले हम बिल आखिर दाखिल जन्नत हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बस इंशाअल्लाहुल करीम। अब नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम कोई एक ऐसा रास्ता आपके लिए लेकर आएंगे कि जो जन्नत तक पहुंचाने वाला है। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्रोग्राम देखते रहिएगा जन्नत का रास्ता।